اور کھڑے رہو گے، اس محکمے کو بچانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ابھی کوئی آج کا احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج ہمارا رہے گا. یہاں کیوں؟ ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے، ہم ہر اس جگہ جائیں گے جہاں ہمارا مقصد حل ہوگا. تو یہ نہ گھبرائیں. لیکن چونکہ یہ پہلا دن ہے تو ہم سب نے مل کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پرامن شہری ہیں اور ہم گورنمنٹ کی پالیسیوں، ایسی قتل کی پالیسیوں کے ساتھ بالکل نہیں ہیں. ہم یہ قتل کسی صورت نہیں ہونے دیں. ابھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اخراجات اور حکومتی ڈھانچے کے حجم کو کم کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے مسلسل ناقص کارکردگی اور کرپشن پر پاکستان پبلک ورکرز ڈپارٹمنٹ کو فوری ختم کرنے کی ہدایت کی. شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک پی ڈبلیو ڈی بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا. انہوں نے ہدایت کی کہ ایسے جاری ترقیاتی منصوبے جن کا کام پاک پی ڈبلیو کے حوالے سے کیا گیا ہے، ان کے لیے متبادل لاہ عمل تیار کیا جائے. دوران اجلاس حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانزیب خان کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی نے اپنی رپورٹ کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کچھ سرکاری اداروں کو ختم اور کچھ کو ضم کرنے کی سفارش کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس فیصلے کے بعد پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین اور نارتھ یونین کے تمام جنرل سیکرٹریز نے تحفظ پاک پی ڈبلیو ڈی کے لیے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر میں پرامن احتجاج کیا. ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے یونینز کے سیکرٹریز اور دیگر کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کیا کئی اداروں کو این او سی نہیں دی گئی، تو اس کے بعد یہ ایک دم یہ فیصلہ کر دیا گیا، پیچھے قلم یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو ہی ختم کر رہے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے. اس کے لیے ایک بڑی ایکسٹینسو قسم کی لیگل کنسلٹیشن چاہیے لان جسٹس ڈویژن کے لیے، جو نہیں کی گئی اور ایک جلدی میں فیصلہ کیا گیا، جو ملازمین کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی تصدیق کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ حکومت بھی چل رہی ہے، آپ کو بتا یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ لوگوں نے جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے خلاف یہ ایک تحریک دی ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کیا جائے، اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے اور اس کو آپس میں بانٹ لیا جائے. اپیرنٹلی تو یہی ریزن لگ رہا ہے، اور تو کچھ نہیں لگ رہا. پی ڈبلیو ڈی کے ورکرز محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، آفیسرز ہیں، وہ بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، فرائض کار لاتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ. تو یہ ایک ہیسٹی مینر میں فیصلہ کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ پی ایم صاحب ریویو کریں گے. کیا مطالبات ہیں؟ آپ جاتے کہتے مطالبات بھی بتا دیں کہ کیا مطالبات ہیں آپ کے، اور اگر آپ کے مطالبات نہ مانیں گے تو آپ کا آگے لائے عمل کیا ہوگا؟ ہم تو لیگل کورس آف ایکشن ہی لیں گے، تو کیونکہ رولز آف بزنس ہے، ان کو امینڈ کرنا پڑے گا. اس کے لیے سیکرٹریز کی کمیٹی ہے، اس کو کیبنٹ سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں، اور پھر ہمارا وہ ان پٹ لیا جائے گا جو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس دے گی انشاءاللہ. تو ملازمین کے حق میں بہتر ہوگا، ڈپارٹمنٹ کے حق میں بہتر ہوگا، پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. اپنا تعارف کرا دیجیے. عامر ریاض. قاضی غلام حسنین میرا نام ہے. میں یہاں پی ڈبلیو ڈی میں ایز اے یو ڈی سی اور لوکنگ آفٹر جو ہے سپرنٹینڈنٹ کر رہا ہوں. اور آپ نے کوئی تنظیم کا بھی نام بتایا؟ میری یہ نیشنل یونین سے میرا تعلق بھی ہے، نیشنل ورکر یونین سے. کیا سمجھتے ہیں جو سارا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ یہ ساری صورتحال تو آپ کو بتائی جا رہی ہے، صرف یہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے یا جنبش قلم. ویئر ایز کہ ایک کنسٹیٹیوشنل پوسٹ کو ختم کرنے کے لیے کنسٹیٹیوشنل چینلز جو ہے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے. ایک ادارہ جو کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کو جنبش قلم ختم کر دینا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے لیے وہی ریپلیکیشن اس کی جو ہوں گی ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہی چیز ریویو کرنی پڑے گی. اسی طرح اس کو کنسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھنا پڑے گا. ادروائز ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کنسٹیٹیوشنل ادارے کو جس کا اتنا بڑا مینڈیٹ ہے اور 47 سے عدلی یہ چل رہا ہے، انڈو پاک جو تھا اس وقت سے چل رہا ہے،
और फिर पाकिस्तान PWD ने तो यहाँ जो मुहाजिरीन आए हैं उनके बाद जारी की है। इस पाकिस्तान को बनाने में उनका खून पसीना आया है, उसको एक कलम के से वो ख़त्म कर दिया जाए, ये हो मुमकिन नहीं है। अगर क्या लाएअमल नेक्स्ट क्या होगा? We will go ahead. का अदारा है और पाकिस्तान के सारे इदारे हमें बहुत अजीज़ हैं और इस वक्त के हालात से मुल्क गुजर रहा है। हमें अपने इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ इदारों में बद इंतज़ामी है उसे दूर करने के लिए वहाँ की नुमाइंदा तंजीमों के साथ हुकूमत को बैठना चाहिए और उसके अंदर तंजीमें नौ की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाह करें, आज मैं अखबारात में पढ़ रहा था, लेकिन इस तरह का पैगाम देना और वो भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे और वो वज़ीर-ए-आज़म जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, इस अदारे को निवारिश करने के लिए तजावीज़ दी जाए। इस अदारे को जो पाकिस्तान बनने से पहले का अदारा है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी और एक तरफा किस्म के फैसले हैं। ये बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। ये मुल्क जो है अवाम का मुल्क है और ये कैपिटल है। ये भी सोचना चाहिए कि दारुल हुकूमत जो है क्या बदअमनी का मुतअम्मल हो सकता है। कौन सी वो हुकूमतें हैं जो इस दारुल हुकूमत के अंदर बदअमनी पैदा करके अपने अज़ाइम की तकमील चाहती है। हुकूमत को सोचना चाहिए, वरना ये हम जो मजदूर हैं आज के हालात में हमारे वैसे चूल्हे बुझ गए, तनख्वाहों के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, पेंशनों के मसले हैं, लोग बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो मैं CDA के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से अपने पाक PWD के मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आया था। न सिर्फ आया था बल्कि आखिरी जंग की कामयाबी तक इनके साथ हूँ, अपने मजदूरों के साथ हूँ। जान जाती तो जाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमने अपनी इस खेती में 50 साल से इस शहर में ट्रेड यूनियन के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम अपनी जानी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और अल्लाह से दुआ गो है। उनका मजीद ये कहना था कि इस महकमे के बंद होने से हजारों खानदानों के मुंह से नवाला छीनना है, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन और टीम के साथ फैसल मकसूद, वफाक दारुल हुकूमत, इस्लामाबाद।